السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں آج ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ کے لیے۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے آپ سب کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس کہانی کا یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ کدو۔ آپ جانتے ہیں کدو کی سبزی سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، کدو میں کتنے فائدے ہیں؟ تو سنیے، کدو ایک عام سبزی ہے جو کہ دنیا بھر میں کاشت کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اسے یقین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب غذا تھی۔ کدو کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ وسلم کدو سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کدو موجود ہے، وہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کدو موجود ہے، یہ دماغ کو بڑھاتا ہے۔ مزید تمہارے لیے مسور کی دال ہے جسے کم از کم 70 پیغمبروں کی زبان پر لگنے کا شرف حاصل ہے۔ طبرانی۔ کدو ایک ہلکی غذا ہے جو خود جلد ہضم ہو جاتا ہے اور اس دوران کسی قسم کی مشکل پیدا نہیں کرتا، بلکہ دوسری غذا کو ہضم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بخار کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کدو بخار کے مریضوں کو آرام و سکون دیتا ہے۔ بخار توڑنے کے لیے کدو کو کھلانے اور اس کو کاٹ کر جسم پر پھیرنے سے زیادہ کوئی اور دوائی افضل نہیں ہو سکتی۔ اگر تنور میں رکھ کر گرم کر لیا جائے تو اس سے پانی خوب نکلتا ہے۔ یہ پانی شدید بخار کی حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور عمدہ غذا ہے۔ اس پانی میں سرکہ، فروٹ خالص یا سنترے کا رس ملائے تو جسم کے تمام صفراوی مادے نکال دیتا ہے۔ کدو کو پکا کر اس کا پانی شہد میں ملا کر دینے سے جمی ہوئی بلغم نکل جاتی ہے۔ بغور سبزی پکا کر کھایا جائے تو جسم کو عمدہ غذائیت اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ اتباع قدیم مختلف بیماریوں کے علاج میں کدو کو خوب استعمال کرتے تھے۔ کدو کو شکر کے ساتھ پکا کر دینے سے خفقان اور جنون میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے پانی کی کلیاں کرنے سے مسوڑوں کا وم، جگر کی گرمی اور صفرا جیسی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب آور ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ کدو کا بھرتا کر کے اس کا پانی نکال کر آنکھ میں ڈالنے سے یرقان کی زردی جاتی رہتی ہے۔ کدو کا چھلکا پیس کر کھانے سے آنتوں اور بواسیر سے آنے والا خون بند ہو جاتا ہے۔ جگر کی سوزش میں کدو کا مربا بے حد مفید ہے۔ کدو کے بیج خون نکلنے کو روکتے ہیں، جسم کو فربا کرتے ہیں۔ کدو کے بیج ٹھنڈے ہوتے ہیں اور سر درد کو دور کرتے ہیں۔ کدو کا تیل سر میں ملنے سے نیند اچھی آتی ہے۔ اس کے پانی کی کلیاں کرنے سے مسوڑوں کا وم چلا جاتا ہے۔ جگر کی گرمی اور صفرا کو بھی دور کرتا ہے۔ برصغیر میں کدو کی بیج پیٹ کے کیڑے مارنے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چمچہ مغز کدو کو چینی کے ساتھ سوتے وقت دے کر صبح کیسٹر آئل پلا دیتے ہیں۔ مغز کدو کے 2 بڑے چمچ شہد کے ساتھ دینے سے پیشاب کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کدو کا گودا خشک کر کے اس کا جوشاندہ بواسیر اور پھیپھڑوں سے آنے والے خون کی بہترین دوائی ہے۔ کدو کے پتوں کا جوشاندہ قبض کا آسان اور محفوظ علاج ہے۔ کدو کو سرکے میں کھر کر کے پیروں پر لگانے اور اسی محلول کو کھانے سے پیروں کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حکومت ممبئی کے محکمہ زراعت سے اسے گردوں سے پتری نکالنے والا، پیٹ کے کیڑے نکالنے والا اور مطالبو قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے کدو کے چھلکے پیس کر روغن زیتون اور مہندی کے پتوں کے ہمراہ حل کرنے کے بعد ہلکی آنچ پر 5 منٹ پکانے کے بعد ایسے مریضوں پر آزمایا جن کی بواسیر کا خون بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کدو پیس کر شہد ملا کر دن میں 3 مرتبہ کھلایا گیا۔ خون آنا 2 دن میں ہی بند ہو گیا۔ ایک مریض کے پھیپھڑے ٹھیک ہونے کے باوجود تھوک میں خون نکل آتا تھا، کدو کھلانے سے وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے تجربات میں کدو کی تیزابیت میں بھی اکثیر پایا گیا ہے۔
مریض کو کم خرچ کے ساتھ کئی دن کدو کا سالن کھلایا گیا۔ آنتوں کی جلن ٹھیک ہو گئی۔ اکثر مریضوں میں مرض کی شدت میں پہلے روز سے ہی کمی آ گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کے بہت سارے فائدے پتہ چلے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو بھی اس کے فائدے مل سکے۔ تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر آگے ضرور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسے بہت سارے ویڈیوز لاتی رہوں اور وہ آپ تک پہنچتے رہے۔ اس لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔